الحمد للہ رب العالمین جعل الصلاة زادا للمتقین وراحة للعابدین والصلاة والسلام على سیدنا محمد امین المبعوث رحمة للعالمین القائل من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے کرسی پر نماز کے احکام۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقوموا للہ قانتین، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کھڑے رہو۔ نماز میں کھڑا ہونا اس کا ایک رکن ہے، جو اس کی طاقت رکھے اس کی نماز اس کے بغیر درست نہیں ہوگی۔ ہمارے سیدھے دین نے عذر والوں کو نماز میں کھڑا نہ ہونے کی آسانی دی ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبی، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اس کی بھی طاقت نہ رکھو تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے کچھ احکام ہیں جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جب نمازی کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائے تو کرسی پر نماز پڑھے۔ اس کے لیے اسے مناسب جگہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ نمازیوں کو پریشان نہ کرے اور نہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ نمبر 2، بیٹھ کر نماز پڑھنے والا صف کے سیدھی ہونے کا پورا خیال رکھے، پہلو میں کھڑے ہونے والے کے سیدھ میں کھڑا ہو، دونوں کندھے ایک دوسرے کی بالکل سیدھائی اور مقابلے میں ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں۔ اگر کرسی پر نماز پڑھے تو جس صف میں نماز پڑھ رہا ہو اس میں تقریباً پوری کرسی کو رکھے، اپنی کرسی کو اپنی صف سے پیچھے نہ رکھیں تاکہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کو پریشانی ہو۔ نمبر 3، جو کھڑا ہونے اور رکوع کرنے کی طاقت رکھے مگر سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ جب اسے سجدہ کرنا ہو تو کرسی پر بیٹھ جائے اور اشارے سے سجدہ کرے، وہ اس طرح جھکے جس طرح سجدہ کرنے والا جھکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق وہ سجدے کے لیے جھکتے ہوئے اشارہ کرے۔ نمبر 4، ہوائی جہاز میں یا اسپتال کی چارپائی پر ہو اور اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا مشکل ہو تو وہ جس طرح نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو اسی طرح نماز پڑھے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، اس کو برابر پڑھیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا خیال رکھیں، اسے کسی بھی حال میں ضائع نہ کریں اور اپنے بچوں بچیوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔